مرد اور عورت کی جو نماز کا حکم ہے، آیا ہمارے دین نے مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق رکھا ہے یا فرق نہیں رکھا ہے؟ یہ ایک علمی بحث کے طور پر یہ ٹاپک مستعمل ہے، ظاہر ہے صدیوں سے چل رہا ہے۔ تو اہل علم اگر ہم مطالعہ کریں گے تو دو موقف ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک بعض اہل علم تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں سنن کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مرد نے رکوع کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جس طرح رفع الیدین کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، بیٹھنا ہے مرد نے، عورت بھی عینی ہی اسی انداز کے اندر نماز کو ادا کرے۔ اور ایک موقف علماء کا ہے جن میں بڑے بڑے مجتہدین بھی داخل ہیں، اس کی تحقیق پوری میں کرتا ہوں، جن کے نزدیک نہیں، عورت کی نماز ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں کا خیال کرے گی سنن مستحبات کا، سوائے ایک کے کہ وہ ہر رکن کے اندر، چاہے اس کا تعلق رکوع سے ہو، سجدے سے ہو یا بیٹھنے سے ہو، وہ اپنے جسم کو سمیٹے گی۔ رکوع میں بھی ایسے نہیں مردوں کی طرح ٹائٹ ہو، سجدے میں بھی ایسے نہیں مردوں کی طریقے سے ہاتھوں کو کھولے، یا اپنے جسم کو سمیٹ کے رکوع بھی کرے گی، سجدہ بھی کرے گی۔ تو یہ ایک بہرحال تحقیق ہے، دونوں جو اقوال ہیں یہ دونوں بڑے مضبوط ہیں تحقیقی انداز کے۔ سب سے پہلے ہم استدلال کی طرف چلتے ہیں کہ دونوں موقف کے استدلال ہے کیا۔ اچھا، بائی دا وے لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا، میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ مدینہ کے علماء، مجتہدین کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، مدینہ کے جتنے علماء تھے، امام مالک بھی ان میں سے داخل ہیں، ان سب کے نزدیک عورت کی جو نماز ہے الگ ہے، وہ جسم کو سمیٹے گی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، بیٹھتے ہوئے بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی موقف ہے کہ عورت اپنی نماز میں اپنے جسم کو سمیٹے گی۔ امام احمد بن حنبل بھی کہتے تھے کہ ان سے جو بات منقول ہوئی ہے کہ جیسے تحیات میں نہیں، مردوں کی طرح نہ بیٹھے، وہ تھوڑی اپنی حیت بدلے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف تھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، وہ رفع الیدین سے لے کر، شروع نماز سے لے کر جیسے مردوں کی نماز ہے ویسے ہی امام ابو حنیفہ کا ہی موقف ہے، ریئلی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو اہل کوفہ کے علماء تھے جتنے بھی، ان سب کا، مجتہدین جو کوفہ کے تھے نا، ان کا موقف تھا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ اور کوفہ سے ہٹ کر جتنے بھی تھے، شام کے جتنے علماء تھے، مدینہ کے، مکہ کے جتنے علماء تھے، جتنے بھی، چاہے حضرت ابراہیم نخعی ہوں، اوزاعی ہوں، جتنے مجتہدین گزرے، ان سب کا موقف تھا کہ نماز میں عورت کی تھوڑا فرق ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ اب ہمارے یہاں فقہ حنفی کے حوالے سے اب عورت بھی نماز میں ہم کہتے ہیں کہ جسم کو سمیٹ کے نماز پڑھے، تو اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ کا اصل موقف کیا تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا موقف نہیں ہے، یہ بعد میں متاخرین نے اس قول کو زیادہ بہتر سمجھا کہ جسم میں نماز میں جسم کو سمیٹ لے، پھر اس قول کو مفتہ بھی رکھا، تو بعد میں فقہ حنفی کے اندر یہ قول رائج ہوا۔ فی نفسہ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف نہیں ہے۔